اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اس تصور کے ساتھ سجدے میں گرتا ہے تو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اللہ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے۔ آج آپ کا معصوم بچہ، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہوں، یہ بچہ نیند میں یا جاگتے میں اپنا پیر آپ کے منہ پہ رکھ دے، کیا کرتے ہیں آپ اس پیر کو چومنے لگتے ہیں۔ آپ یہ نہیں پھینکتے نہیں، ارے یہ کیا نہیں، آپ اس معصوم پیر کو چومتے ہیں، میرے نواسے کا پیر ہے، میری نواسی کا پیر ہے، میری پوتی کا پیر ہے، میری لخت جگر کا پیر، اس پیر کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس سے ایک تعلق اور محبت ہے۔ اگر یہ تصور کریں اس میری ننھی نواسی کی محبت اور تعلق کس نے ڈالا ہے؟ اس خدا نے میرے قلب میں ڈالا ہے، جس خدا کے پاس 100 محبتیں ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ ایک محبت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اس ایک محبت کو پورے عالم میں تقسیم کیا ہے۔ اس ایک محبت کی وجہ سے درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، اور باقی 99 محبتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ جس اللہ کے پاس ہماری 99 محبتیں ہیں، 99 محبتیں ہیں، اس اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، تو معصوم بچے کا پیر ہے تو ہم چومتے ہیں، تو فرمایا کہ یہاں جب سجدے میں ہم گرتے ہیں، یہ تصور باندھے کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں میں۔ جب یہ تصور باندھیں گے، فرمایا کہ عبادت کی لذت محسوس کریں گے کہ ہم جس اللہ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، جو اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو محسوس نہیں کیا جاتا، آج ہمارا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں پہ پہنچ گیا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب حجر اسود کو حاجی بوسہ دیتا ہے، تو حجر اسود جب بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتا، اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینے والا بوسہ دیتے یہ تصور کرے کہ اس وقت میں بادشاہوں کے بادشاہ سے مصافحہ کر رہا ہوں، اس کے فخر کا عالم کیا ہوگا، اس کی اس لذت و سرور کا عالم کیا ہوگا کہ آج دنیا کے چھوٹے سے بادشاہ سے مصافحہ کرنا انسان اتنا فخر سمجھ کے اس کی تصویریں فیس بک پہ لگاتا ہے، دنیا کے اندر سوشل میڈیا پہ بانٹتا ہے، جی میری آج فلاں سے ملاقات ہو رہی ہے، آج فلاں سے میرا مصافحہ ہو رہا ہے، انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ اور وہاں حجر اسود کا بوسہ تو کس سے کیا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب مصافحہ کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حجر اسود گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جب مصافحہ کرتے ہیں، اب یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ما، اللہ تبارک و تعالی دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو اللہ کے ایک بندے سے مصافحہ کرنے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور وہاں خود اللہ سے مصافحہ کرے تو گناہ کیسے معاف نہیں ہوں گے؟ اس سے تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا۔ تو دیکھیے، تو انسان جو ہے جب تعلق ہوتا ہے، وہ انسان اپنے بچے کی اس مٹھاس اور محبت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تعلق ہوتا ہے تو پھر حالت وہی ہوتی ہے جو امام رومی فرماتے ہیں، جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جس نے گنے میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جس نے انار میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جس نے شیر کی آنکھوں میں دبدبہ اور رعب رکھا ہے اس کے اپنے دبدبے کا عالم کیا ہوگا، جس نے آبشاروں کو حسن بخشا ہے، جس نے سبزوں کو رعنائی بخشی ہے، جس پھولوں کو مہک اور خوشبو اور حسن بخشا ہے اس کے اپنے حسن و عالم کا کیا ہوگا۔ اس نے تو کہا رب نے کہ اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ کر تم میرے حسن و جمال پر ایمان لے آؤ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔